مہدی الحسن شام کے بعد اسی بہروپ میں حکیم کے دواخانے میں چلا گیا۔ اس نے اونٹ ساتھ رکھا تھا تاکہ حکیم کو شک نہ ہو۔ اسے خود حکیم پر کوئی شک نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے۔ اسے فی الواقع خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جسے وہ معمولی سی تکلیف سمجھتا ہے وہ خطرناک بیماری بن سکتی ہے۔ حکیم نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا، میں دوائی دیتا ہوں، اگر اس سے فاقہ نہ ہو تو وہ کوئی اور بندوبست کرے گا کیونکہ اسے کوئی اور شک ہے۔ مہدی الحسن نے پوچھا کہ اور کیا شک ہے؟ اللہ نہ کرے میرا شک درست ہو، حکیم نے کہا، تم خوبصورت جوان ہو، صحرا میں گھومتے پھرتے ہو، جس جگہ تم مجھے ملے تھے وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں بدروحیں رہتی ہیں، ان میں بعض فرعونوں کے وقتوں کی بڑی حسین لڑکیوں کی بدروحیں ہیں، انہیں فرعونوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا، پھر انہیں مروا ڈالا کیونکہ ان کی جگہ انہیں دوسری لڑکیاں مل گئی تھیں۔ روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی روحیں اس سرسبز خطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ تمہاری شکل و صورت فرعونوں کے دور کے کسی ایسے جوان سے ملتی جلتی ہے جسے اس دور کی کوئی لڑکی چاہتی تھی مگر وہ کسی فرعون کا شکار ہو گئی۔ تم اس جگہ جاتے رہتے ہو، اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے، یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ مہدی الحسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا۔ بدروح کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میرا شک غلط ہو سکتا ہے، حکیم نے کہا، پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہدی الحسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے ہی گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوا کھا لی، اسے فوراً نیند آ گئی، اس سے پہلے کہ اتنی جلدی اس کی کبھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر حشاش پشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بات بتانے والی نہیں تھی کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ وہ قاہرہ کا اتنا مشہور اور قابل حکیم تھا کہ فوج اور حکومت کے بڑے بڑے افسر اس کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا ہے اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ علی بن سفیان نے مہدی الحسن سے کہا وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی الحسن اس طرف جاتے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے یہ بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے۔ اب وہ اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو بدروح نہیں ہو سکتی، حکیم نے کہا۔ شام کو پھر آ جانا۔ مہدی الحسن اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ اس سرسبز جگہ پر وہ بہت دنوں سے جا رہا تھا اور سارا دن وہاں رہتا تھا، رات کو بھی وہاں گیا تھا، مگر اب حکیم سے ملاقات کے بعد اس جگہ سے اسے ڈر محسوس ہونے لگا۔ حکیم نے اسے بتایا تھا کہ بدروح نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ محبت کی خاطر اس کی روح کے پاس آتی ہے، پھر بھی ان دیکھی پر اسرار مخلوق کا ڈر قدرتی تھا۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد بدروحیں ہی منڈلا رہی ہوں۔
وہ دلیر آدمی تھا، ڈر کو دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، اس بدروح کو تصور میں لانے لگا جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ اسے اس تصور نے بہت تسکین دی، وہ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت جو اتنی حشاش بچاش تھی بجھ رہی ہے اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن گھبراہٹ بڑھتی گئی، اور اس نے حکیم کو جو اپنی تکلیف بتائی تھی وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی۔ اس نے اسی وقت حکیم کے پاس جانا چاہا لیکن ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا، برداشت کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کی طبیعت گھبراہٹ سے آزاد ہونے لگی، مگر آہستہ آہستہ اس حالت میں آ گئی جس میں کل دوائی کھانے سے پہلے تھی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ یہ بدروح کا اثر